ہاں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیتا سرسوتی کی پوجا بھی ہوتی رہی، تو کسی کے اوپر ظلم ڈھانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اسے حد سے زیادہ بڑھا دیجئے، ایک حد سے زیادہ گرا دیجئے۔ ایک طرف عورت کو بھگوان بنا کے پوجا کرنے لگیے اور ایک طرف اس کو مٹی سے بری چیز سمجھ کے اس کی توہین کر دیجئے۔ کسی چیز کے ساتھ انصاف وہی ہوتا ہے کہ بھگوان نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی پوائنٹ پر رکھیے۔ عورت کا مرد ہو جانا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، عورت کا بھگوان بن جانا بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، عورت کو جانور بنا دینا بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ عورت عورت رہے اور اپنے سرکل میں ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کا جینڈر چینج کر دیں گے اس کو تو اس کے ساتھ وہ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ تو انسان انسان بنا رہے، مرد مرد رہے اور عورت عورت رہے۔ ان دونوں کی شیپ اور سائز الگ الگ ہیں، ان کے شیپ اور سائز کا الگ ہونا ہی ان کے دو الگ الگ ڈیوٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو سامنے رکھا جائے کہ نیچر نے جس کو جس ڈیزائن کا بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جس طرح چین میں، چائنا میں اور انڈیا میں یہ ظلم ہوتا رہا، ایران بھی کوئی کم پیچھے نہیں رہا۔ مجدک کا فلسفہ بڑا بھیانک تھا اور مجدک نے ایک نئی بات کہی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ کمیونزم کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، لیکن یہ ایران کا وہ فلسفر تھا کہ جس نے عورت کو برابر بانٹ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم دولت کی بنا پر ہوتا ہے، عورت کی بنا پر ہوتا ہے، تو دولت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت کو بھی برابر بانٹ دو۔ عورت صرف ایک ہی روپ رکھتی ہے اور وہ ہے سیکشول سیٹسفیکشن، لہذا عورت کسی کی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہتا ہوا دریا ہو کہ جو بھی پیاسا ہے اس سے پیاس بجھا لے۔ صدیوں تک مجدک کے فلسفے کو ایران میں جگہ ملتی گئی، پھر یہ قانون دبتا چلا گیا، جس کے رزلٹ نکلنے آئی ہیں کہ جہاں عورت عورت نظر نہ آئے، نہ وہ ماں، نہ بیٹی، نہ بہن، کچھ نہیں، صرف ایک عورت عورت ہے اور اس کا ایک ہی روپ ہے کہ مرد اپنی آگ بجھا سکے اور پیاس بجھا سکے۔ ایران کے برابر میں عرب تھا، وہاں ظلم کی ایک ایسی شکل ہے کہ جو جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنا بھی جرائم، کرائم، غنڈے، بدماش، لوٹ مار، ٹیررزم، ان سب کے پیچھے اگر دیکھیں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ عرب وہ قوم تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے شریر کے حصوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتی تھی کہ یہ بیٹی یہ جوان ہو اور اس کا کوئی شوہر و پتی ہو اور ہم وہ داماد بن کے سامنے آئے۔ عرب کی یہ جاہلانہ غیرت، یہ غیرت الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب غیرت اور جاہلات ایک جگہ جمع ہو جائے تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لہذا عورت کے جسم کے اوپر ریگزاروں کے اندر اس کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا، اور وہی باپ اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر کے سماج میں عزت پاتا تھا، اس کا ایک وقار تھا، اس کی حیثیت تھی کہ بیٹی کو دفن کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کی تاریخ بڑی ڈراؤنی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے یہ بڑے مہمان نواز تھے، محبت کرتے تھے مہمانوں سے، ایک الگ بات ہے، مگر اتنی ہی ان کی نفرتیں مشہور ہیں۔ لہذا گھناؤنی باتیں یہی تھیں کہ باپ کے مرنے کے بعد جب اس کے گھروں کے اندر عورتیں ہوتی تھیں، جو بیویاں ہوتی تھیں، وہ بیٹے قبضہ کر لیا کرتے تھے ان کے اوپر۔ تو یہ دنیا کے دو کام ایسے کہ بیٹا سوتیلی ماں کو بیوی بنا لے اور جگر کے ٹکڑوں کو زمین میں دفن کر دے، اس سے بڑھ کر گھناؤنی بات کیا ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کے دنیا کے روپ ہیں۔ جب اسلام آیا تو عورت کی حیثیت کیا تھی؟ چائنا میں، انڈیا میں اور آپ کے یہ ایشیا کے اندر، رشیا کے علاقے کے اندر کیا تھا اس کے اندر؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک کہ لڑکیوں کا خون اکٹھا کر کے ہم کھیتوں میں نہیں چھڑکیں گے
جب تک یہ آبادی نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے زندگیوں کو نچوڑا جانے لگا اور ان کے لہو سے پیٹ کی آگ بجھائی جانے لگی۔ یہ ایشیا کا حصہ تھا، وسط ایشیا۔ عرب کے برابر میں سیدا، سور، طرابلس، سیریا کا علاقہ، یہ وہ تھا کہ جہاں پر بڑے بڑے سردار لڑکیوں کو ہائی وے پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ پانی کی سبیلیں آپ نے سڑکوں پہ لگی ہوئی دیکھی ہوں گی، زندگی کی سبیلیں لگتی ہوئی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ جو بھی مسافر گزرے وہ پیاس بجھاتا ہوا چلا جائے۔ سیریا کے اندر دو بت تھے، لولو، اشتروت، ان کو خون سے غسل دیا جاتا تھا۔ نہانے کی ضرورت تو سب کو پڑتی ہے، انسان کو بھی، بھگوان کو بھی، انسان پانی سے نہاتا ہے۔ یہ لولو اور اشتروت یہ خون سے نہاتے تھے، اور وہ بھی جو ٹرائب کی جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں ان کا خون لے کے لکڑی کے ان بتوں کو اوپر خون سے اس کو نہلایا جاتا تھا۔ صدیوں تک عورت کا لہو پتھروں اور لکڑیوں کے دیوتاؤں کی زینت بنتا رہا۔ مصر کے اندر، سیریا کے بعد مصر آتا ہے۔ مصر میں دیکھیں گے کہ وہ نائل ریور جب اس میں فلڈ آتا تھا، دور دور تک پانی پھیل جاتا تھا، سیلاب کا، جوار بھاٹا کا، تو اس سے زمین زرخیز ہوتی تھی، اس سے آبادی ہوتی تھی۔ لیکن ہر سال اچھی خوبصورت لڑکیوں کو نیل کے گھاٹ پر لا کے ذبح کر دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیل دیوتا جب ہی خوش ہوگا کہ جب اس کا خون وہ قبول کر لے گا۔ یہ دنیا کی وہ سویلائزیشن ہے کہ جن کے اوپر ناز ہے ان کو، اور عورت کی تاریخ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یونان، گریک، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں، زلزلہ، آندھی، طوفان، پلیگ، جنگ، یہ صرف اس لیے کہ آکاش کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، پینڈورا، وہ عذاب کی ایک عورت ہے، اس کی وجہ سے، پینڈورا کی وجہ سے دنیا میں یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو جب کبھی جنگ چھڑتی، مصیبتیں آتی، پلیگ پھیلتا، زلزلے آتے، تو عورتوں کو قتل کیا جاتا تھا کہ ان کو قتل کر دو تاکہ پینڈورا سے انتقام لیا جا سکے۔ کیونکہ سمجھتے تھے کہ پینڈورا کی یہ بیٹیاں ہیں جو زمین کے اوپر آ کے دنیا میں مصیبتیں نازل کرتی ہیں، اور یہ ساری مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر جب یہ گریک سیولائزیشن کا ڈاؤن فال ہوا، رومن امپائر کا ڈیولپمنٹ ہوا، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ آسمان پہ افروڈائٹ ہے، وہ آسمان سے اترتی ہے اور یہاں دنیا والوں سے اس کے ریلیشن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے سنسار کا جو اتحاد اٹھا کے سامنے رکھیں، کہیں جلائی جاتی رہی، کہیں دبائی جاتی رہی، کہیں بہائی جاتی رہی، اور کہیں اس پہ بولیاں لگتی رہیں۔ یہ تھا اتحاد، تاریخ۔ اب آیا یہ سیولائزیشن کا پیریڈ، ایٹامک پیریڈ، یورپین کلچر، امریکن کلچر۔ انہوں نے کہا کہ عورت پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم اس کو انصاف برتیں گے، اس کو آزادی دیں گے۔ یہ برقعے میں رہتی ہے، چار دیواری میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں کی گئیں۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی مریض جو دوا کھا رہا ہو اور اس کو پرہیز بتا دیا جائے، اور اس سے یہ کہا جائے کہ ہم ایک ایسی دوا دیں گے کہ تم بالکل روزانہ چکن کھایا کرو گے اور پلاؤ کھایا کرو گے اور خوب شوگر کھایا کرو گے، سب مریض کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ کسی بچے سے یہ کہو کہ کیا سسٹم ہے، صبح سے لے کے شام تک پڑھنے جاتے ہو، ہم ایک ایسے تمہارے ہاسٹل میں لے جائیں گے جہاں گیمز ہوں گے، سوئمنگ پول ہوں گے، چاکلیٹ ہوگی، ٹریکل ٹافی لائف ہوگی، صبح سے لے کے شام تک۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، صبح سے لے کے شام تک اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی، ہوم ورک ہوم ورک ہوم ورک۔ تو ہر بچہ مسکرانے لگے گا، ہم بھی ایسے ہی ہاسٹل میں جائیں گے۔ بس جس طرح بچے یا مریض پرہیز سے گھبرا کے کہتے ہیں، اسی طرح عورت بھی مردوں کی زندگی کو دیکھ کے کہتی ہے ہم بھی ایسے ہی گھومیں گے جیسے مرد گھومتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی چلیں گے جیسے مرد چلتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ڈیزائن کی لائف بیان کریں گے
جیسے مرد کہتے ہیں